السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور تیسرے خلیفہ راشد، داماد رسول، جامع القرآن، امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین۔ 18 ذی الحج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے: آپ کا تعلق خاندان قریش بنو امیہ سے ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص، والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ آپ کی پیدائش 573 یا 576 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور آپ کی وفات 17 جون 656 عیسوی تقریباً 80 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی المناک شہادت کا واقعہ یوں ہے: آپ کی خلافت راشدہ کا دور 12 سال پر محیط تھا، جس کے 6 سال انتہائی شاندار اور روشن مثالی گزرے۔ آپ کے مخالفین میں سب سے بڑا سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں جو انتشار پھیلایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس نے لوگوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور ان کی طرف بہت ساری باتوں کو غلط منسوب کر کے لوگوں میں آپ کی نفرت ڈالی، اور آپ کے خلاف اٹھنے کی راہ ہموار کی۔ یہ شخص اپنے منصوبے میں ہمیشہ ناکام ہوتا رہا۔ اس شخص کو جو پشت پناہی حاصل تھی، اس میں سب سے بڑا کردار وہ روم والوں کا تھا، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مسلسل ترقی کو دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ تو انہوں نے آج کے دور کے اعتبار سے کروڑوں روپے اس فتنے کو پھیلانے کے لیے دیے۔ اس عبداللہ بن سبا فتنہ نے مصر، بصرہ، کوفہ تک کے کئی سفر کیے، اور آخرکار اس کے پروپیگنڈے میں لوگ آ گئے، جس میں بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرزند محمد بن ابی بکر کا بھی نام شامل تھا۔ ظلم و ستم کی یہ داستان 40 دن تک جاری رہی، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ وہ کنواں، جس کا نام غالباً بئر رومہ بتایا جاتا ہے، جس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر ہر شخص کے لیے عام کیا، چاہے وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، اس پانی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی تھی۔ اس کے پانی کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ اس فتنہ ابن سبا نے لوگوں کو مدینے سے دور بٹھایا تھا، تاکہ لوگ حج پر چلے جائیں، کیونکہ وہ حج کے دن تھے، اور مدینہ میں ہمیں روکنے والا اور کوئی نہ ہو، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ظرف کس قدر وسیع تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عظمت، عزت اور وقار کو نبھانا بخوبی جانتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تقدس خراب نہ ہونے دیا، ورنہ آپ کے ایک اشارے پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس فتنہ پروروں کا گلا کما کر دیتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت بھی مانگی تھی کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کی مرمت کریں، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ اپنا خون تو بہنے دیا، لیکن مدینہ منورہ کے ماحول کو ہرگز خراب نہ ہونے دیا۔ ان منعون لوگوں نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان دنوں میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرماتے۔ جب محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے، اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا
تو وہ تیرے ساتھ کیا کرتا؟ یہ سننا ہی تھا کہ محمد بن ابی بکر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے ملعون لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت جس آیت پر آپ رضی اللہ عنہ کا خون مبارک گرا یا آپ اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے وہ یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس ان قریب اللہ جل شانہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لہٰذا پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس فتنہ ابن سبا کا کیا انجام ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو زندہ آگ میں جلایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان بلوائیوں کو چن چن کر نشان عبرت بنایا۔ ان 40 دنوں میں جن میں بڑی شخصیتوں نے آپ کے گھر کا پہرا دیا، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے، اور آپ کی شہادت کا پتہ آپ کو اپنے ایک خواب میں لگ چکا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے عثمان، ہمارے پاس افطاری کرنا چاہو تو ہمارے پاس کر لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطاری کو قبول کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی طلب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔